أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا بالزهراء محمد المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، اللہ سیما امامنا المنتظر والحجة الثانی عشر روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء. اما بعد فقد قال المعصوم علیہ السلام: اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد وکلنا محمد. عصمت و طہارت کا یہ سلسلہ جس میں 14 ہستیاں ہیں عصمت کبریٰ پر فائز اور ان کی اولادیں عصمت صغریٰ پہ فائز. ان ہستیوں میں سے جلیل القدر ہستی کے ایام ہیں سرکار امام محمد تقی علیہ السلام. برج عصمت و طہارت کا 11واں کوكب در یا آسمان امامت الولایت کا نواں درخشندہ ستارہ میرے مولا امام محمد تقی علیہ السلام کی اگرچہ زندگی بہت تھوڑی تھی 25 سال، لیکن اس 25 سال میں میرے مولا کے وہ کمالات، اعجازات، علمی فیوضات، مناظرے کہ جس کی مثال کسی اور معصوم سے تو ملے وگرنہ لوگ انسانیت عاجز ہے کہ انسانی طائر ولایت سے تقی تک پرواز کرنے کی بھی جرأت نہیں رکھ سکتا. اتنا بلند جلیل القدر و بعظمت شخصیت، زمین و آسمان، آفتاب و ماہتاب، چرند و پرند، 18,000 عالمین تو سائنس و دوسروں کو پتہ چلا اللہ کی پوری کائنات کی ہر مخلوق پر حجت، حاکم، ولی اور تصرف رکھنے والا میرا مولا تقی. حضرت کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے، اختیارات و تصرفات اور اجازات کے حوالے سے بھی گفتگو ہم کر چکے ہیں. اب مصائب کے حوالے سے گفتگو سے پہلے ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. امام کا لقب ہے تقی، تقوی سے. میرے عزیزوں، تقی اور جواد، عام لوگوں میں متقی ہونا اور بات ہے، طلاب، علماء، خواص، روحانیون، کتب اور ابدال اور اوتار میں تقوی کی بلندی پر پہنچنا اور بات ہے. عصمت کی 14 ہستیوں میں آسمان عروج پر تقی کہلوانا ائمہ میں یہ اور بات ہے. تقی علیہ السلام میرے شہنشاہ، تقوی، بلندی، کوئی یوں کہوں عام انسان، علماء، روحانی ہستیاں، تمام کائنات میں اربوں مخلوقات جو نیک انسان ہیں برگزیدہ، ان کے تقوی کی جہاں پہ انتہا ہے وہاں سے محمد تقی کے تقوی کی ابتدا ہے. میرے عزیزوں، تمام ہستیوں میں بلند اعلیٰ ہستیاں ہیں معصومین. معصومین میں امتیاز کے ساتھ لقب تقی ہے مولا کا. اسی طرح سارے سخی، سارے جواد، سارے عظیم، سارے بلند، ان تمام ہستیوں میں پھر جواد مخصوص لقب آقا کا. حجاز، بغداد، عراق، عرب اور عجم میں حضرت کی عظمت کو بیان کیا گیا، لیکن لوگوں کو کیوں لوگ اندھے تھے کہ امام کے متعلق سمجھ نہیں آئی. حتیٰ بنی عباس کے گھروں میں وقت گزارا،
انہیں بھی نہیں، وہ بھی بے حیا لوگ نہ سمجھ سکے، معتصم باللہ مامون وغیرہ وغیرہ. حتیٰ کہ بدبختوں نے جب فضل، جس کا نام زینب تھا، یہ میرے مولا کی زوجہ مامون کی بیٹی میرے مولا کی زوجہ ہے فضل، تو امام نے میرے مولا تقی علیہ السلام پر حسد کر کے باپ کو خط لکھا، شکایت کی کہ انہوں نے دوسری شادی کر لی ہے. ایسی حاسد اور پاگل عورت کے ذریعے سے تو امام نہیں آنا تھا نا. جلیل القدر خاندان، عظیم خاندان کی مستور سے امام علی نقی علیہ السلام نے آنا تھا. باپ نے کہا یہ اعتراض غلط ہے، تمہارے آبا و اجداد نے شادیاں کی ہیں تو نبی کے بیٹے نے شادی کر لی ہے تو کیا ہے. بہرحال اس بدبخت عورت گھر میں رہ کر بھی نور ولایت کے مقابلے میں سمجھنے میں اندھی تھی. آخر بغداد میں میرے مولا پر قیامت ٹوٹی، بڑا ظلم کیا گیا. اس امام کی زندگی تھوڑی، پڑھتے ہیں نا بی بی سکینہ کے بارے میں، زندگی تھوڑی اور دکھ زیادہ تھے. بی بی سکینہ کے بارے میں پڑھتے ہیں، زندگی تھوڑی دکھ زیادہ تھے. میرے مولا کی آئمہ میں سب سے تھوڑی عمر ہے اور مولا کے دکھ بہت زیادہ ہیں. حتیٰ کہ اتنی مصیبتیں ہیں کہ بعض تاریخ دانوں نے، محقق قم اور نجف کے علماء نے، محققین نے، مورخین نے کربلا کے ساتھ شباہت دی ہے. مشابہت ہے مصائب کی امام حسین کے ساتھ محمد تقی علیہ السلام. جیسے امام حسین علیہ السلام کی ولادت پہ نانا نبی مازارا بابا علی حسین کے گہوارے کے قریب آ کر روتے رہے، ہائے بیان کرتے رہے. پتہ تھا کہ نبی نے فرمایا حدثنی جبرائیل ان الحسین یقتل بشط الفرات، مجھے جبریل نے خبر دی میرا حسین فرات کے کنارے پر پیاسا مارا جائے گا. امام مولا رضا علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے، پوری مخلوق سادات مومنین خوش ہیں، لیکن گہوارے کے قریب آ کر غریب خراسان اپنے بیٹے کی غربت پہ روتے رہے، چونکہ پتہ تھا کہ بغداد کے شہر میں میرے بیٹے محمد تقی پر بڑا ظلم ہو گیا. یہ شباہت کہ ولادت پہ گری ہے مولا حسین اور مولا محمد تقی. دوسرا کیا ہے، میرا مولا حسین پیاس سے شہید ہوئے، کربلا کے میدان میں مہر نبوت کا سوار پیاس سے شہید ہوئے. جب اس فضل ملونہ نے میرے مولا کو زہر دی، اب رشتہ دار ساتھ نہیں، مسافرت کا عالم ہے، بغداد کا شہر ہے، گھر میں کوئی ساتھی نہیں، ایک ساتھی ہے تو وہ بھی زہر دینے والی، ظلم کرنے والی فضل. میرے مولا زہر کی شدت سے بستر پہ تڑپ رہے ہیں، جس کو زہر ملی ہو نا اسے پیاس بڑی لگتی. میرے مولا نے کہا مجھے پانی دو. اس ملونہ عورت نے کہا پانی نہیں دوں گی، محمد تقی بستر پر پیاسا تڑپتا ہوا جائے. ایک کنیز اٹھی آ کے مولا محمد تقی کو پانی دوں. اس ملونہ عورت نے پانی چھین لیا کہ محمد تقی پیاسا دنیا سے جائے، اسے پانی نہ دے. عزادارو، جسے پتہ ہو کہ کچھ لمحوں کے بعد میرے سامنے میری زندگی ختم ہونے والی ہے اور دشمن اس کے سامنے خوشیاں منائی، ہنستی بھی رہی اور خوشیاں مناتی رہی، تنہا، نہ کوئی رشتہ دار، نہ بہن، نہ کوئی ساتھ. میرے مولا بستر پہ تڑپتے رہے، میرے مولا کو پانی نہیں دیا. دوسری شبہت. تیسری کیا ہے، میرے مولا حسین کی لاش کربلا کے میدان میں 3 دن تک دھوپ پر پڑی رہی. محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کے بعد اس ملونہ عورت نے میرے مولا کا جنازہ اٹھا کے مکان کی چھت پہ رکھ دیا. 3 دن تک غریب بغداد محمد تقی کی لاش دھوپ پہ پڑی رہی، نہ غسل دیا گیا نہ کفن دیا گیا. سیرت کی کتب میں موجود ہے میرے اللہ نے کچھ جانوروں کو، کچھ پرندوں کو انسانی آواز دی عطا کی. پرندوں نے کچھ شہروں میں جا کے اعلان کیا لوگو حیا کرو، تیسری دن ہے محمد تقی کی لاش دھوپ پہ پڑی ہے. ادھر امام علی نقی علیہ السلام کا کیا مظلومیت ہے. اس کیفیت میں ایران میں ایک باعث کے جملے ہیں، امام علی نقی علیہ السلام مدینے سے باہر جنگلوں میں بابا پہ رو رہے ہیں، کاش مجھے کوئی آ کے بتاتا بغداد کے شہر میں میرے بابا پہ کیا گزری. اس ملونہ عورت نے تو اس خیال سے کہ پرندے نقصان پہنچائیں گے، مسلمان حیا کرے نہ کرے، عباسی نہ کرے، پرندوں نے آ کے سایہ کیا. 3 دن کے بعد
170 شیعہ افراد اور باقی لوگوں نے کفن پہن کر جلوس نکالا، ظالموں قتل تو کر دیا، بغیر تو جنازہ تو ہمارے حوالے کر دو۔ اس احتجاج کے بعد مولا کا جنازہ حوالے کیا گیا، مقابر قریش میں جد امجد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ میرا مولا تقی آپ پر بڑا ظلم کیا، بنی عباس کے ظلم کا نشانہ پیاسا چلا، لاش دھوپ پہ پڑی رہی، مولا آپ کو غسل و کفن تو دیا گیا، کربلا کے میدان میں دیکھ آپ کے جد حسین کو نہ غسل دیا گیا نہ کفن دیا گیا۔ حسین مولا کی لاش پڑی رہی، آ کے جب سجاد آئے، آ کے بابا کو دفن کر کے قبر پہ لکھا یہ وہ غریب ہے جو پیاسا مارا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا محمد یا علی یا فاطمہ یا مہدی ادرکنی ولا تہلکنی، نذیلک حیث مت جاتریک ابی وضیفک حیث کنت من البلاد یا صالح یا ابا صالح ارشدونا الی الطریق رحمکم اللہ، آتنا مدینہ الارض وجم کران بحق تقی علیہ السلام، بحق رضا علیہ، بحق فاطمۃ الزہرا، بحق حجاب الزینب، اللہم صل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلوات علیہ وعلی آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی مسکن ورزقته وتمتعه فيها طویلا، اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم اجل على ظہور الامام المہدی بحق حجاب الزینب، اجل فی فرج مولانا صاحب الزمان بحق فاطمۃ الزہرا بحق تقی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد۔